الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ بیع کے تعلق سے قرآن کریم میں جو آیات وارد ہوئی ہیں ان آیات کا ہم دراسہ کر رہے ہیں۔ ہم نے عنوان قائم کیا تھا موارد مالیہ مشروعہ۔ موارد مالیہ مشروعہ کے تحت ایک ذیلی عنوان قائم کیا البیع والشراء۔ پھر اس البیع والشراء کی تفصیلات کے لیے فرعی عناوین قائم کیے گئے۔ سب سے پہلے گفتگو ہوئی ان آیات پہ جو آیات بیع کے اصل حکم پر دلالت کرتی ہیں، یعنی اباحت پہ دلالت کرتی ہیں۔ اس کے بعد گفتگو ہوئی ایک دوسرے فرعی عنوان پہ کہ بیع میں شہادت قائم کرنے کا کیا حکم ہے، وہ آیات بھی گزر چکی۔ آج گفتگو ہوگی کہ وہ بیوع جو ہمارے لیے مباح ہیں وہ حرام کب ہو جاتی ہیں۔ وہ بزنس جو شریعت نے ہمارے حق میں مباح اور جائز قرار دیا ہے وہ بزنس ہمارے اوپر حرام کب ہو جاتا ہے۔ حرام ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے بیع و شراء کے اندر ان چیزوں کا ارتکاب کیا جائے۔ جسے شریعت نے منع کیا غش کرنے کا، غش نہ کرنے کا۔ شریعت نے ہم لوگوں کو حکم دیا کہ ہم ربا سے کاروبار نہ کریں۔ اگر ہم ربا سے کاروبار کرتے ہیں تو ہماری وہ بیع حرام ہے، اگر ہم غش سے کاروبار کرتے ہیں تو وہ بیع ہماری حرام ہے۔ یعنی ان صورتوں کی وجہ سے جو صورتیں ہماری بیع و شراء میں داخل ہوں تو ہماری بیع حرام ہو جاتی ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے۔ دوسری شکل کہ وہ بیع و شراء سے خارج چیز ہے لیکن اس کے باوجود اگر وہ کام ہم انجام دیتے ہیں تو ہماری بیع باطل ہو جائے گی، ہمارے اوپر حرام ہو جائے گی۔ بیع فاسد ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس وقت بیع و شراء کرنا ہمارے اوپر حرام ہوگا۔ یہ نکتہ سمجھ میں آیا؟ دوسری جو قسم بتلائی جا رہی ہے جس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ وہ کون سے اوقات ہیں، وہ کون سے ازمنہ، کون سے اماکن ہیں جن ازمنہ، اماکن اور اوقات میں ایک جائز اور مباح بیع ہمارے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ چونکہ ازمنہ، اوقات، اماکن یہ چیز ہے بیع کی ذاتیات سے متعلق نہیں ہے، نہ ہی بیع کی صورتوں اور اشکال میں سے کوئی صورت اور شکل ہے۔ یہ بیع سے خارج چیز ہے۔ شریعت نے جو قانون بنایا ہے بیع و شراء کا اس قانون پہ ہم چل رہے ہیں، اپنا بزنس کر رہے ہیں، لیکن یہی بیع و شراء اگر اللہ تعالی کے دین کی اقامت سے روک دے یا اللہ تعالی کے ذکر سے غافل کر دے یا پھر نماز کی ادائیگی سے رکاوٹ بن جائے تو پھر ایسی صورت میں گرچہ ہم تمام شرعی ضوابط کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی بیع و شراء کر رہے ہیں، جب یہ بیع و شراء اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے گا تو پھر بیع و شراء ہمارے لیے حرام ہو جائے گا۔ تمام چیزیں جیسے اولاد سے محبت انسان کے لیے فطری چیز ہے، اپنے بچوں سے محبت کرنا، پیار کرنا، لیکن یہ محبت اور پیار
اگر اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول کی محبت، دین کی محبت میں عائق اور رکاوٹ بن رہی ہے تو ایسی صورت میں اپنے والدین یا اپنے بیوی بچوں یا اپنی اولاد سے محبت کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ایسے ہی بیع و شراء، بیع و شراء ہماری ضروریات اور حاجیات میں سے ایک اہم چیز ہے، لیکن اگر یہ بیع و شراء اللہ تعالیٰ کے دین سے ہم کو غافل کر دے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، تو ایسی سچویشن میں، ایسی صورتحال میں وہ بیع و شراء جو مباح تھا ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ بہت ساری آیات ہیں جو اس پہ دلالت کرتی ہیں۔ سب سے پہلی آیت سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدح و ثنا کی، مدح سرائی کی، جن لوگوں کو بیع و شراء اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ یعنی بیع و شراء اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے تو یہ مدح کا سبب نہیں بلکہ ذم اور لوم کا سبب ہے، مذمت اور ملامت کا سبب ہے۔ اور جن چیزوں پہ شریعت نے کوئی وعید مقرر کی ہے، کسی کام کے کرنے پر اگر شریعت نے مذمت کی ہے یا پھر وعید مقرر کی ہے تو پھر اصول فقہ میں آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ یہ حرام کی تعریف ہے ثمرہ کے اعتبار سے۔ گویا اگر بیع و شراء ہم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر رہا ہے، تجارت ہم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر رہی ہے، نماز سے غافل کر رہی ہے، تو ہماری یہ غفلت، ہماری یہ بیع و شراء ہمارے لیے مدح کا سبب نہیں بلکہ مذمت کا سبب ہے۔ اور جو چیز مذمت کا سبب بنے شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ حرام کی تعریف ثمرہ کے اعتبار سے یہی ہے جس کا کرنے والا عقاب کا مستحق ہو۔ سمجھ گئے شباب؟ دوسری آیت ہے سورۃ الجمعہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 کے اندر، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ جب جمعہ کے لیے آواز دے دی جائے، یعنی جمعہ کا وقت ہو جائے اور منادی اعلان کر دے اذان کے ذریعہ سے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو واجب کیا ہو جاتا ہے؟ نماز کے لیے سبقت کرنا۔ فاسعوا، سعی یسعی مطلب کوشش کرنا، مشا یمشی سے سعی یسعی یہ ابلغ ہے۔ آپ مشا یمشی کہتے ہیں کہ چلنا، نارمل چال چلنا، اس کے لیے مشا یمشی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن سعی یسعی اس نارمل چال سے اوپر، یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں جلدی جلدی جانا۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز جمعہ کی نماز کے لیے اذان دے دی جائے تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف جلدی جلدی جاؤ، یعنی کہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے جلد بازی کرو، جلدی پہنچو جمعہ کی نماز کے لیے۔ اس کے بعد کہا وَذَرُوا الْبَيْعَ، وَذَرُوا، ذَرُوا یہ فعل امر ہے، اور ذرو جہاں پہ فعل امر ہے وہیں پہ ان الفاظ میں سے ہے جو الفاظ نہیں پر دلالت کرتے ہیں،
کیونکہ امر اور نہیں دلالت الفاظ کے اقسام میں سے دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے امر، ایک قسم ہے نہیں۔ امر کے کچھ صیغے ہیں، نہیں کے کچھ صیغے ہیں۔ امر کے صیغوں میں سے صیغہ افعال یعنی فعل امر ہے، جیسے کہ ذرو، ذر کے معنی چھوڑ دینا، اترکو۔ وہیں پہ نہیں کے کچھ صیغے جو امر کے صیغے بنائے گئے، نہیں کے صیغے بنائے گئے، ان صیغوں کے علاوہ بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں جو امر کا فائدہ دیں گے اور نہیں کا فائدہ دیں گے۔ امر کا فائدہ دینے والے الفاظ جیسے فرضا، وجبا۔ وجبا یہ فعل امر نہیں ہے لیکن امر کا فائدہ دے رہا ہے۔ ویسے لفظ ذر اترک کے معنی میں، امتنع کے معنی میں، یہ ایسے الفاظ ہیں جو نہیں کے صیغوں میں سے کوئی صیغہ نہیں ہے لیکن نہیں کا فائدہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیع و شراء کو ترک کر دو، بیع و شراء کو چھوڑ دو۔ مفسرین کرام یہاں کہتے ہیں کہ اس آیت میں مخاطب وہ لوگ ہیں جن کے اوپر جمعہ کی نماز واجب ہوتی ہے۔ عورتوں کے اوپر جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے، لہذا عورتیں جمعہ کے وقت جب اذان ہو جائے، امام خطبہ دینا شروع کر دیا، اس وقت بھی عورتیں بیع و شراء کر سکتی ہیں۔ چھوٹے بچوں کے اوپر جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے، مسافر کے اوپر جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے، لہذا جیسے 12:30 بجے ہمارے یہاں جمعہ کا خطبہ شروع ہوتا ہے، 12:30 بجے سے لے کر کے 1 بجے کے درمیان، اس آدھے گھنٹے کے درمیان کوئی عورت دکان پہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ گیا، اس سے کچھ ٹافی وغیرہ خریدا، تو ہم کیا کہیں گے اس تجارت کے بارے میں، اس بزنس کے بارے میں، اس بیع و شراء کے بارے میں؟ یہ بیع و شراء حرام نہیں ہے، کیونکہ یہ بیع و شراء ایسے لوگوں سے واقع ہوئی ہے، ایک طرف بچہ ہے دوسری طرف عورت ہے، جو لوگ جمعہ میں حاضری دینے کے لیے مکلف نہیں ہیں۔ لیکن اگر یہی بیع و شراء ایک ایسے آدمی سے واقع ہوتی ہے جو آدمی جمعہ میں حضور کے لیے مکلف بنایا گیا ہے، جو عاقل ہے، بالغ ہے، مسلم ہے، ایسا شخص اگر جمعہ کی اذان کے بعد بیع و شراء کرتا ہے تو پھر اس کی بیع و شراء حرام ہے، کیونکہ ذرو یہ فعل امر ہے جو کہ نہیں کے جو معانی ہیں ان معانی میں اس معنی پہ دلالت کرتا ہے۔ ذرو فعل امر، لہذا بیع کو چھوڑ دینا یہ واجب ہے، اور اگر اس امر کا ہم امتثال نہیں کرتے ہیں، امر کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی بیع و شراء اذان کے بعد بھی کرتے ہیں، تو امر کی مخالفت ہوئی، اور امر کی مخالفت کرنا حرام ہے، لہذا بیع و شراء حرام ہے ندائے ثانی کے بعد جمعہ کے دن۔ سمجھ گئے شباب؟ اس کے بعد سورۃ الجمعہ آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی؟ کون اس کے مخاطب ہیں؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، کہ اگر بیع و شراء کی کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں یا پھر لہو لعب کی کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں تو اس کی طرف یہ لوگ مڑ جاتے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔
یعنی اگر آپ واعظ و نصیحت کر رہے ہو، آپ خطبہ دے رہے ہو، آپ نماز کی حالت میں ہو، دین کی تعلیم دے رہے ہو، تو آپ کو آپ کی حالت پہ چھوڑ کر کے ان ساری چیزوں سے لوگ منہ پھیر لیتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں؟ بیع و شراء کرنے، تجارت کرنے۔ کون لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے تجارت کرنے چلے جاتے ہیں؟ مفسرین کے بہت سارے اقوال۔ بعض نے کہا کہ ابتدائے اسلام میں صحابہ کا یہ رویہ تھا۔ بعض مفسرین نے سخت تنقید کی اس قول کی، کہا صحابی کے بارے میں یہ تصور نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتلا رہے ہوں، دین کی تعلیم دے رہے ہوں، خطبہ دے رہے ہوں جمعہ کا، اور کوئی صحابی خطبہ چھوڑ کر کے تجارت کے لیے چلا جائے گا۔ یہ در حقیقت اس سے مراد منافقین ہے۔ خیر، کوئی بھی رہے، چاہے منافقین رہے ہوں یا ابتدائی اسلام میں بعض صحابہ کرام کی طرف سے یہ عمل صادر ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اقامت دین یا اللہ تعالی کے ذکر سے غافل ہو کر کے بیع و شراء کی طرف متوجہ ہونے والے لوگوں کو یہاں پہ تنبیہ کیا، کہا تمہارا یہ عمل ٹھیک نہیں۔ سمجھ گئے نا شباب؟ لہذا جب کوئی بھی فعل اگر سیاق ذم میں بیان کیا جائے، مذمت کے سیاق میں وارد ہو، تو وہ فعل ہمارے اوپر حرام ہے۔ کوئی بھی فعل اگر سیاق ذم میں، مذمت کے سیاق میں وارد ہوتا ہے تو وہ فعل ہمارے اوپر حرام ہے۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں یعنی دین کی باتوں کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ کر لہو لعب، بیع و شراء کرنا، یہ مذمت کے سیاق میں وارد ہوا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اقامت دین سے غافل ہو کر کے بیع و شراء کرنا ایک مذموم عمل ہے، اور مذموم عمل کا ارتکاب ہمارے اوپر حرام ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ یہ سبق بہت ہی اہم ہے، کیونکہ ہر ایک میں وجہ استدلال بہت ہی قوی اور مضبوط ہے۔ لہذا غور سے اس ویڈیو کو سنیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی چیز نہ سمجھ میں آئی ہو تو پھر سے پوچھ لیجئے، یا ویڈیو دیکھ لیجئے گا تب پوچھئے گا۔ السلام علیکم۔